बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। सामईन करम, हमारा ये स्पोर्ट्स शो हर हफ्ते इसी वक्त रेडियो पाकिस्तान के FM और मीडियम वेव चैनल से पेश किया जाता है। आप सबको मेरी तरफ से और रेडियो पाकिस्तान की जानिब से पेश की ईद मुबारक। माहौल बड़ा खुशगवार है। हमें स्पोर्ट्स के हवाले से और जंगी महाज पर बड़ी शानदार कामयाबियां हासिल हो रही हैं, ये यादगार हैं। और इसी फिजा में अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग का इख्तिताम जिसको एहतशाम से हुआ, नए कोच भी आ चुके हैं माइक हेसन, और अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कैंप जो है वो LRCA ग्राउंड में जारी है। पाकिस्तान की कौमी टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। ये दोनों टूर्स अगले माह से शुरू होंगे। सामईन करम, पाकिस्तान के शोरा आफाक जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने एक मरतबा फिर मैदान मारा है और इस बार उन्होंने गोल्ड मेडल एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में हासिल किया, जिसका फाइनल गुज़िश्ता दिनों कोरिया में खेला गया। आज स्पोर्ट्स मैगजीन में अरशद नदीम की इस कामयाबी का चर्चा भी रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम क्रिकेट की बात करते हैं। खेल की जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक कुरैशी, जो कि तज्ज़ियाकार हैं और खेलों के हवाले से इनकी वाबस्तगी सरकारी तौर पर भी और गैर सरकारी तौर पर भी काफी तवील है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। तारिक कुरैशी साहब, गुज़िश्ता रेडियो शो में आपने ये कहा था कि जो एक मिनिमम है या एक मैक्सिमम हमारी जो विक्ट्री का मार्जिन होना चाहिए अगेंस्ट कंपैरेटिवली विकेट साइड जो स्ट्रगल कर रही है बांग्लादेश, वो 3-0 होना चाहिए, ऐसे हुआ है। लेकिन बड़े टॉप स्कोरिंग मैचेस हुए, हर मैच में 200 के करीब पाकिस्तान ने 11 रन किए या उसको एक मरतबा चेस भी किया। तो टैलेंट आपने जो देखा है, जो तब्दील शुदा इस वक्त टीम है, आपको कितना ये खुशाइन नजर आ रहा है या आप कितना समझ रहे हैं कि नहीं ये एक सॉफ्ट रेजिस्टेंस थी बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि विक्ट्री जो है उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है, तो इसको हम कहें कि ये कोई कम खुशी की बात है तो वो तो ऐसा तो नहीं है। विक्ट्री इज ऑलवेज वेरी जॉयफुल और इसकी बड़ी जरूरत थी। सेकंड, जैसे मैंने अभी गुजारिश की कि इसकी जरूरत थी। पाकिस्तान अभी पीछे इनके चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद के जो इवेंट थे उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। बाकी सीरीज और जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट थी उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, तो मोरल डाउन था और इस वजह से ये जीत की बड़ी जरूरत थी। मेरा ख्याल है कि बेशक एक नेशनल टीम थी, बांग्लादेश की टीम थी जो कि अभी रिसेंटली हल्की टीमों से सीरीज जो है वो हार के आ रही थी, जैसे कि UAE है और अमेरिका जी। लेकिन इसके बावजूद देखिए, क्रिकेट जो है क्रिकेट है। आप अमेरिका से अभी तो हारे थे, तो इस वजह से क्रिकेट जो है स्पेशली जो T20 है, ये इसमें आप कुछ नहीं कह सकते, कोई भी अपसेट एक गिवन डे पे हो सकता है। अगर आप बीच में 2-3 ओवर जो है आप बीच खेल जाए बैटिंग साइड पे या बॉलिंग साइड पे, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। और जो नई टीम है उसके मोरल के लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि जिस तरह हारिस जो अल्टीमेटली वो क्लिक कर गया। हमारी टीम में के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आप 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं करेंगे तो तीसरे मैच में वो अंडर प्रेशर आके आउट होना शुरू हो जाते हैं। और जो ज्यादा कुछ शाइन बात यह है कि मॉडर्न क्रिकेट का स्टाइल है जिसमें आपने हर मैच में 200 जो है दैट इज द मिनिमम, इसके लिए आपको जाना होगा और ये स्टाइल जो है हमें यही अपनाना होगा। अगर हमने T20 में हम रैंक 1 थे और अब 8 से नीचे चले गए। अब मुझे ये बताएं कि आपके नजदीक जो सिलेक्टर्स हैं, क्या वो डिस्टेंस पास के होने चाहिए या रिसेंटली रिटायर्ड होने चाहिए? उनका कैलिबर एक्यूमेंट किस पाए का होना चाहिए? देखिए, न्यूट्रल हो और उसको क्रिकेट की समझ हो, यानी उसके अंदर कोई बायसेस ना हो। और क्योंकि ये जो आपकी टीम है ये आपका फेस है, पाकिस्तान का फेस है, क्रिकेट को फॉलो करते हैं अरबों लोग दुनिया में, इसको फॉलो करते हैं। आपकी जो क्रिकेट की परफॉर्मेंस है इसमें जो ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और है कि ये तो हमें पता है ना, सिलेक्शन ऑफ राइट प्लेयर्स उसमें इशू था पिछली सीरीज में और पिछली चैंपियंस सीरीज में भी और स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी में। तो जो सिलेक्शन है वो प्रॉब्लम थी, उसमें वजह कोई भी हो, उनकी चॉइस इस तरह की हो या व्हाटएवर, लेकिन जो रिजल्ट है वही डिटरमाइन करते हैं ना आपका फ्यूचर पाथ। अब डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में भी जैसे हम बात सुन रहे हैं कि सरफराज अहमद और सिकंदर बख्श का तो नाम अब मीडिया में सर्कुलेट कर रहा है कि जो एक मुशावरती कमेटी होगी क्रिकेट की एट PCB लेवल, वो काम करेगी। इनमें 2 ये जो क्रिकेटर हैं साबिक नामी ग्रामीण के नाम चल रहे हैं।
یہ تو مشکل کام ہو گیا بڑا. اتنی کرکٹ ہے بے تحاشا, زیادہ کرکٹ ہونی چاہیے, میکسیمم کرکٹ ہونی چاہیے, لیکن یہ ان کے ناتواں کردوں پر سب کچھ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اس کو تجاویز دیں گے چیئرمین صاحب کو. میں نے شعیب محمد صاحب سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ کہاں جا کے چیزیں معاملات ہونے چاہیے. آپ تو پنجاب کی سطح پر کرکٹ کو بھی آرگنائز کرتے رہے ہیں, بحیثیت ڈی جی اسپورٹس پنجاب. لیکن آپ نے جن لوگوں کے نام لیے وہ ظاہر تجربہ کار ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ ان کا سکندر وقت جو ہے وہ تو ریٹائرمنٹ ہے, وہ کافی پہلے کی ہو چکی ہے, لیکن وہ کرکٹ کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کنیکٹ رہے ہیں, چاہے وہ میڈیا کے تھرو رہے ہیں, تو ان کی نظر تو ہے. تو میں ایک جو چیز ہے نا اس پہ بڑا فرم بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ پر سلیکشن کریں گے تو سمجھ بوجھ تو بہت سارے لوگوں پہ ہے, لیکن کریں گے تو پرفارمنس اچھی آئے گی. ابھی یہ جو آپ نے اپنا چینج کیا ہے نا, ٹیمپو اسپورٹس کا کرکٹ کا چینج کیا ہے, یعنی آپ بالکل ماڈرن T20 اسٹائل پہ چلے گئے ہیں, تو یہ چیز ہے. یہاں پہ نا ہم آگے بڑی دفعہ کچھ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں کوالٹی آف کرکٹ پہ. میرا جو ذاتی طور پہ جو ہے, اور میرا خیال بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اگر ہم نے اپنی کرکٹ کی کوالٹی امپروو کرنی ہے تو ہمیں ریڈ بال پہ جانا ہوگا. اگر ریڈ بال جو ہے, آپ نے دیکھا کہ پہلے کسی زمانے میں مین ٹیسٹ کرکٹ ہوتی تھی اور اس کے ساتھ کچھ ایک دو ون ڈیز وہ بھی ہوتے تھے, اور اسی طرح جب وہ 2020 اسٹارٹ ہوا تو مین آپ کی ٹیسٹ کرکٹ ہوتی تھی یا ون ڈے ہوتی تھی, اور اس کے ساتھ کچھ 2020 جو ہے وہ اس کا کرتے تھے. ابھی آپ دیکھیں گے جو کنٹریز زیادہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں, وائٹ بال میں بھی وہی لوگ جو ہے وہ آگے ہیں, اور جو کم ریڈ بال کرکٹ کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ڈومیسٹک بھی, وہ T20 اور وائٹ بال میں بھی پیچھے ہے. اگر آپ ریڈ بال پہ جائیں گے تو آپ وائٹ بال میں بھی اچھا پرفارم کریں گے. میرے خیال میں اس چیز پہ فوکس ہونا ضروری ہے. اچھا, آخر میں طارق قریشی صاحب ذرا وائنڈ اپ کیجیے. آپ کا پنجاب کا بڑا تجربہ ہے ٹیلنٹ کے ایکسپلور کے حوالے سے, دیکھنے کے حوالے سے, ایونٹ کرانے کے حوالے سے, اسپانسرشپ یا ان کو مراحت دینے کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے. اب جو کمال کیا, جو کنسسٹنسی برقرار رکھی ہے ارشد الدین نے, ایشین ایتھلیٹک جو چیمپئن شپ ہوئی کوریا میں, اس میں انہوں نے میدان پھر مار لیا اور 86 میٹر سے لمبا انہوں نے بھالا پھینک دیا, نیزا پھینک دیا جس کو آپ کہتے ہیں جیولن. تو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے, ساتھی والی بات ہے. دیکھیں مبارکباد تو اوور آل بنتی ہے ارشد الدین کی. ارشد الدین جو ہے وہ اس طرح کا پلیئر ہے جو کہ مبارکباد کا مستحق سب سے زیادہ خود ہے. اس نے بڑی محنت کی, کنسسٹنٹلی رہا اس گیم میں. شاید آپ کو پتا ہو کہ وہ اسٹارٹ اس نے بھی کرکٹ سے ہی ہے. اچھا, بعد میں اس نے سوئچ کیا اور اس کو پتا چلا کہ جی یہ بہتر ہے, اور ایک ایسی گیم میں آیا جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا پاکستان میں, اور اس میں آ کے اس نے اپنا ہاتھ منوایا. یہ میرا خیال ہے کہ سسٹم سے زیادہ اس کی پرسنل ایفرٹ جو ہے بالکل ٹھیک ہے, وہ اس کا ہے. اس کو دیکھ کے لوگوں نے ضرور بچوں نے موٹیویشن لی ہے, لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے سسٹم کا اتنا کمال نہیں ہے جتنا اس کی پرسنل جو ایفرٹ ہے, اسٹرینتھ ہے, اور جو اس کی ایمبیشن ہے, اس کا جو کمال ہے وہ ہے اصل چیز. اس کو دیکھ کے یقیناً آئیں گے, ایسے بھی لوگ آئیں گے. باقی جب وہ کوئی کامیابی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, اس کے کوچز نے اس کے ساتھ کام کیا, اور جیسے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے کوچ ہے, بڑا انہوں نے کام کیا ان کے ساتھ. تو وہ بھی بالکل اس میں ان کو بھی مبارکباد ان کی بھی بنتی ہے, ان کی بڑی ایفرٹ شامل ہے. لیکن اوور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ سسٹم نہیں بلکہ وہ ایک انڈیویجل ایکسلنس اور بریلینس ہے. ارشد الدین جو ہے وہ اس کی مثال. زبردست بات ہے کہ جناب آپ نے طارق قریشی صاحب اور آپ نے گراں خیالات سے مستفید کیا, اور ہمارے سامعین کو بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. یہ تھے جناب طارق قریشی. سامعین اکرام, آپ سب جانتے ہیں پاکستان کو ارشد الدین نے ایک اور بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا ہے, اور وہ ہے ایشین ایتھلیٹک چیمپئن شپ میں فائنل میں کامیابی. انہوں نے 86.40 میٹر دور وہ تھرو کی, اور جو مینز جیولن ہے اس کا فائنل اپنے نام اور پاکستان کے نام کیا. یہ پہلا موقع نہیں ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پیرس اولمپکس میں ارشد الدین نے پاکستان کو اولمپکس میں گولڈ میڈل جتوایا تھا. ان کی عظیم کامیابیوں پر ہم انہیں
پھر آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جہاں پر ہم ارشد ندیم کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی کامیابیوں کے پیچھے بہت سے ہاتھ کار فرما ہیں. اکرم ساحل صاحب جو ہیں وہ پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کے صدر رہے. پھر اسی دوران ارشد ندیم ایک گوہر نایاب کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے. یہ آج کل عارضی طور پر کینیڈا گئے ہوئے ہیں, وہیں سے ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے کہ ارشد ندیم کی ایک اور بڑی کامیابی اور اس بار ایشین ٹائٹل ہے, یہ جو کنسسٹنسی کو مینٹین رکھنا ہے, برقرار رکھنا ہے, فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا ہے, آپ کی کیا اسسمنٹ ہے ٹیلنٹ کے حوالے سے؟ بٹ یو یور سیلف از فیلنگ آفٹر دس بریلینٹ سکسیس. صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. میں ہمیشہ سے دیکھتا ہوں کہ آپ کی بڑی خدمات ہیں اسپورٹس کی پروموشن کے لیے پاکستان میں, اور آپ اس پروگرام کے تھرو بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں. شکریہ. اس حوالے سے جو ابھی ریسنٹ ہماری ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہوئی ہے ساؤتھ کوریا میں, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس میں ایک بہت بڑی فتح دی ہے پیرس اولمپکس کے بعد. ارشد ندیم نے ایک بار پھر گولڈ میڈل ایشیا لیول پہ بھی جیتا ہے, اور شاید بہت لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے. اس سے پہلے کوئی تقریباً 52 سال پہلے 52 ایئرز بیک ہمارا گولڈ میڈل آیا تھا ایشین ایتھلیٹکس میں, شاید 1973 میں. اس کے علاوہ ایتھلیٹکس کے کانٹیکسٹ میں ایشین گیمز کے اندر کوئی آج سے 35 سال پہلے ہمارا گولڈ میڈل آیا تھا. اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. میری طرف سے پورے پاکستان کو بہت بہت مبارک. اس پہ یہ ابھی عید آنے والی ہے, تو عید سے پہلے ہم نے ایک بہت بڑی خوشی پاکستان کو, اپنی عوام کو, اپنے بہن بھائیوں کو دی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. باقی اس کامیابی کے پیچھے کتنی بڑی ایفرٹس ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ کا پتہ ہے, لیکن آپ کے پروگرام کو سننے والوں کے لیے کہ یہ ایک اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان میں بدقسمتی سے اتنے وسائل جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. وسائل کے محدود ہونے کے باوجود, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہائڈلز اس کے اندر ہیں جو کبھی اور پروگرام ہوگا تو اس میں بتائیں گے. اس طرح کی سٹیج پہ پہنچ جانا, اس طرح کی کامیابی حاصل کر لینا, اس لیول کا ایک ایتھلیٹ پیدا کر دینا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے میں سمجھتا ہوں. باقی ہمارا تو یہ پیشن ہے, ہم نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرمائی ہے اور اتنی بڑی کامیابی دی ہے جس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. ارشد ندیم کی جو پرفارمنس ہے اور کی جو کارکردگی ہے جس میں آپ کا نام نامی بھی ساتھ ساتھ لیا جا رہا ہے, آپ ان کو پیٹرنائز کیا ہے, پروموٹ کیا ہے, آپ کی خود اپنی فیلنگ ذاتی طور پر کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے, اگین آپ کے سننے والوں کے لیے, کہ میں خود سے ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ اپنے یوتھ میں رہا. میں پاکستان کا اپنے ایونٹ میں لانگ جمپ میں چیمپئن رہا جی. تو خیر وہ جوانی میں یہ کر کے, تو آپ چونکہ آرمی میں تھا تو آپ زیادہ دیر تک یہ اسپورٹس کی ایکٹیویٹی رکھ نہیں سکتے, جاری نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے وہ کوئی جو 4-5 سال وہ تھے جوانی والے اس میں کر کے, تو پھر اسپورٹس کو خیر بات کہہ دیا, اور اپنی آرمی کی سروس میں پوری محنت کے ساتھ اور بڑے ایک پیشن کے ساتھ وہاں بھی سروس کی. اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور اس مقام تک پہنچایا. جی جی. تو ریٹائرمنٹ کے بعد پھر جب یہ مجھے ذمہ داری ملی ایتھلیٹک فیڈریشن کے پریزیڈنٹ کی 2011 میں, تو یہ کوئی ایسا نہیں, ایک میری نظر میں ایک ریٹائرڈ جنرل کے لیے یہ کوئی ایسی بہت بڑی کوئی سیٹ نہیں ہے, کوئی عہدہ نہیں ہے, کیونکہ نہ کوئی اس میں کسی طرح کے پرکس پرولیجز ہیں, اور نہ ہی اصل میں ایک جنرل لیول کی یہ چیز ہے جو جس پہ کوئی بڑا خوشی کا اظہار کرے کہ جی میں شاید کو بہت بڑی مجھے جگہ مل گئی ہے. لیکن میرے جیسا جو اسپورٹس مین ہے اس کے لیے یہ تھا
کہ جی میں ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، بہت خوب، تو اس لیے مجھے اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اور جب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 2011 میں پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بنا، تو یہ آج کی بات نہیں ہے. میں نے اس وقت کہا تھا، بینگ ایتھلیٹ بائی سیلف اے اسپورٹس مین، یہ مجھے پتا تھا کہ کتنا مشکل بات ہے جو میں کر رہا ہوں، ایک طرح کی انہونی ہے، کیونکہ میں نے اس وقت کہا تھا اور یہ رائٹنگ میں ہے. میں نے ایک ویژن دیا تھا 2030 ایتھلیٹک فیڈریشن کو کہ جی ہم یہ 2030 تک انشاءاللہ یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہم کریں گے. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ورلڈ لیول پہ اور اولمپک لیول پہ میڈل لائیں گے. اور پھر ساتھ میں میرے یہ کولیگس کو پتا ہے ایتھلیٹک فیڈریشن میں جو میرے ساتھ رہے، کہ میں یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ میرے زندگی کا ایک مقصد ہے کہ ہمارا قومی ترانہ جو ہے وہ دنیا کے لیول پہ، اولمپک کے لیول پہ بجے لوگ کھڑے ہوں اس کے احترام میں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دن دکھا دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی بہت بڑی خوشی اور کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے خواب دیکھا، جو میرا پیشن ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. آپ اگر ایک لگن سے، ایک پیشن کے ساتھ، ایک ایمانداری کے ساتھ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. بالکل، یہ ایک بہت بڑا، آپ دیکھیں کہ جب سے ارشد ندیم پیرس اولمپکس میں اس نے گولڈ میڈل لیا ماشاءاللہ اور نیا ریکارڈ کیا، تو اس کے بعد سے پاکستان میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ جیولن تھرو کرنا چاہتے ہیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساؤتھ ایشیا میں، چونکہ پہلے وہ انڈین جو ہیں وہ بھی جیولن میں، ان کا بھی ایک ایتھلیٹ چوپڑا اچھا تھا، اور سری لنکا میں بھی دیکھا کہ ان کے ایتھلیٹ بھی جیولن میں اچھا کر رہے ہیں. تو میں چونکہ ساؤتھ ایشیا کا چیئرمین بھی ہوں، تو اس لیے میری نظر اپنے ساؤتھ ایشیا کے باقی کنٹریز بھی ہے کہ جی پاکستان کے علاوہ آگے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، سری لنکا میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، بھوٹان میں کیا ہو رہا ہے، نیپال میں کیا ہو رہا ہے. سو میں دیکھ رہا ہوں کہ جی یہ اس ہمارے ریجن میں بھی اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے. جناب بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ کی بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. یہ تھے میجر جنرل ریٹائرڈ جناب اکرم ساہی. امین اکرام، ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کے آج کل بڑے چرچے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے 2 سرکردہ جو سابق کرکٹرز ہیں ان کی زیر نگرانی ایک مانیٹرنگ اور ویلیویشن یا اسیسمنٹ کمیٹی بنا دی ہے پی سی بی نے، جو ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ کے سٹرکچر کے حوالے سے بہتری کے لیے تجاویز پیش کرے گی چیئرمین صاحب کو. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ڈومیسٹک کرکٹ کا تجربہ ہے بڑا وسیع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے. اسکول کرکٹ، کالج کرکٹ، یونیورسٹی کرکٹ، کلب کرکٹ کے علاوہ پھر آپ اوپر چلے جائیں تو پھر قائدم ٹرافی اور پھر ون ڈے کپ اور پھر چیمپئنز کپ، besides this president cup there are so many events to be taken during the process of 7-8 ماہ کا جو بڑا ہمارا سیزن ہوتا ہے. اب اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے، اس میں سکم کیا ہے، تعداد قیمت بھی کیسی ہے، اس بارے میں ایسی شخصیتی سے بات کر سکتے ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ ٹکا کر فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہو، ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہو اور وائٹ بال کرکٹ کھیلی ہو. آپ جانتے ہیں کہ جناب شعیب محمد پاکستان کے ایک کامیاب کرکٹر رہے ہیں. 45 ٹیسٹ میچ کھیلے، 62 ODI کھیلے، فرسٹ کلاس میچوں میں سینچریوں کے انبار لگا دیا، 38 سینچری اسکور کی. ٹیسٹ میچ میں بھی انہوں نے 7 سینچری اسکور کی. یہ ODI کی بھی سینچورین ہے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ صاحب. دیکھیں جس خوبی سے آپ نے کرکٹ کھیلی ہے اب تو اس کا تصور ممکن نہیں ہے، خواہ وہ فرسٹ کلاس ہو، کلب کرکٹ ہو یا پھر ٹیسٹ کرکٹ یا وائٹ بال کرکٹ ہو. یہ جو اب کوششیں کی جائیں گی آپ کی خیال میں ان کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ ڈائریکشن تو پہلے دماغ میں صحیح کریں گے تو پھر آگے کچھ بیٹرمنٹ آ سکتی ہے پاکستان کرکٹ کی. سوچ آپ کی پہلے کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور یہ نہیں کہ میرا کوئی جاننے والا یا کوئی رشتے دار یا اس قسم کے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کو انڈکٹ کر دیا جائے اور وہ پاکستان کے لیے ایک اسٹیمپ ایک 2 میچ کھیلنے والے 3 4 میچ کھیلنے والے بےتاشا آپ کو مل جائیں گے. تو بعض دفعہ اس طرح سے جب سوچ ہو، اور جو کہ ابھی آج کل فیوریٹزم اور اس قسم کی چیزیں زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر کلیئرٹی جب نہیں ہوتی تو پھر وہ ڈیزاسٹر کی طرف ڈائریکشن چلا جاتا ہے. اس لیے نہ آپ کو حیرت ہوتی ہوگی نہ مجھے بالکل حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان اس وقت
इस रैंकिंग में जिस नंबर पे है, अगर और भी कोई नंबर होता है, 10वां भी होता तो शायद उसमें ही होती। अच्छा बात सुनिए, 10 नंबर को छोड़िए, टीमें 5-6 ही हैं दुनिया में जो बड़ी टीमें, बाकी तो आपको पता है ऊपर नीचे होती रहती है। अब इसमें ये बताइए कि जो एक इंप्रेशन है कि फैसले गलत हो रहे हैं, फैसले ठीक नहीं हो रहे, मैं चेयरमैन साहब की बात नहीं कर रहा, नीचे लोग जो हैं वो भी क्रिकेट खेले हुए हैं, टॉप क्रिकेट खेले हुए हैं, जिनको क्रिकेट की बेहतरी के लिए खा वो सेशन प्रोसेस हो या डोमेस्टिक क्रिकेट हो, उनको रखा गया है, उन्होंने किसी न किसी पाई की क्रिकेट खेली हुई है। मैं नहीं समझता कि वो उनके बारे में कुछ 100% गारंटी से कहा जा सकता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हाल है, मुझे लगता है कि उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। जो पीसीबी के मार्केटिंग के लोग हैं वो जैसे टेस्ट क्रिकेट नहीं कराना चाहते, इस साल हमने सिर्फ 2 टेस्ट मैच और खेलने हैं। अब दुनिया की कौन सी बड़ी ऐसी टीम है जो साल में 3, 4 या 5 टेस्ट खेलती है? 10, 12, 15 टेस्ट मैचेस खेल रही है बड़ी टीमें। हम इस सिलसिले में जो प्रॉपर क्रिकेट है उसमें क्यों पिछड़े हुए हैं जनाब शोएब मोहम्मद साहब, ये बताइए। आपने देख लिया कि पहले तो नेपाल से हारने लग गए थे, और बस वो कैसेस तो खैर होते हैं छूटने के लिए और मैचेस इसी तरह बनते हैं, वरना आज आप नेपाल से भी हारे हुए होते, तो वो छोड़ दें। यूएसए जैसी टीम के साथ आप जब हार सकते हैं, तो ये कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो कितना ज्यादा गिर चुका है, और उसका रीजन ये है कि सही सिलेक्शन तो बात की बात है, उनको बताने वाले सिखाने वाले भी तो लोग देखें, जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वो जो खुद कुछ क्रिकेट नहीं खेले हुए वो क्रिकेट आके पाकिस्तान टीम के अंदर सिखा रहे होते हैं, चाहे वो अंडर-19 हो, चाहे वो पाकिस्तान टीम के अंदर भी हो, तो उसके अंदर वो स्टैंडर्ड पाकिस्तान का डेफिनेटली लो ही जाएगा। और जहां तक आपने बात की चेयरमैन साहब की, चेयरमैन साहब का बिल्कुल उसमें कोई लेना देना सच तो नहीं है, लेकिन उनका डायरेक्शन, उनको जो 4 लोग जो उनके लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो लोग बताने वाले हैं, वो अपने बेनिफिट को देखते हुए उनको गाइड करते हैं, और वहाँ चेयरमैन साहब उनकी बात मान लेते हैं। मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब को चाहिए कि कोई इस तरह की कमेटी बनाए कि जो इस वक्त पीसीबी के अंदर सेटअप के अंदर जो लोग हैं उनको काउंटर करने के लिए कमेटी उनको गाइडलाइन पहले वो चेयरमैन साहब बताएं कि मुझे ये कहा गया है, इसमें कहाँ तक कितनी बात सही है, तो दूध का दूध पानी का पानी 1 मिनट के अंदर सारा सही हो जाएगा। लेकिन वो जो कमेटी है वो भी कोई उस तरह की नहीं होनी चाहिए जो इस वक्त प्रेजेंट करंट क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग रन कर रहे हैं क्रिकेट को, और इस पोजीशन के ऊपर। हाँ, अगर आप खुश होते हैं कि जिम्बाब्वे और बांग्लादेश और इस किस्म की बी टीमों के अगेंस्ट जीत के खुश होना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज कैरी ऑन। कभी 6 टीमें हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, वो स्क्वीज कर दी जाती है किसी की ख्वाहिश की हुक्म बर्दारी करते हुए, फिर 18 टीमें कर दी गई। अब ये सोचा जा रहा है कि 18 ज्यादा, अब इनको कम कर दिया जाए। ये ऊंट किस कर पर बैठेगा? बिल्कुल, ये जहां भी बैठे उससे पाकिस्तान क्रिकेट की बेटरमेंट देखें जब आएगी, जब मैचेस आपने इतने सारे टूर्नामेंट के शुरू में इंट्रो में आपने नाम बताए टूर्नामेंट हो रहे, तो पाकिस्तान के पास क्या इतने ग्राउंड्स हैं, इस स्टैंडर्ड के ग्राउंड्स हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेटरमेंट की तरफ जाए। सबसे पहले ग्राउंड की कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, पिच की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, फिर दूसरे बाद उसके बाद अंपायर्स आपके अच्छे स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड के अंपायर्स होने चाहिए, उनको पैसे दें, उनको अच्छे लोगों को लेके आए जिनकी आईक्यू लेवल अच्छा है, जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, और वो आना जब चाहेंगे उनको मीगर अमाउंट देते हैं, और मेंटोर्स और इनको 50-50, 60 लाख रुपए किस बात के दे रहे हैं? वो कोई बेटरमेंट थोड़ी लेके आ सकते, 4 डिसीजन लेने होते हैं, उसमें से भी वो गलत डिसीजन होते हैं इन लोगों के। एक तो ये बात ही टोटली गलत है कि कोई दुनिया में पाकिस्तान के अंदर कोई सीईओ इस तरह से कुछ काम ना किए हुए डिजास्टर पोजीशन पे ला के खड़ा कर देते और पैसे ले रहे हाईएस्ट ऑर्डर के। तो इस तरह थोड़ी पाकिस्तान, अगर विजन अगर अच्छा करना है पाकिस्तान का तो यू गॉट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। पाकिस्तान एक स्टैंडर्ड था पूरी दुनिया के अंदर, एक मानी हुई टीम होती थी, अब उनको 1-1, 2-2 टेस्ट मुश्किल से मिलते हैं, और अगर वो 3 कह भी दें तो पाकिस्तान वाले कहते हैं नहीं जी 2 टेस्ट खेल लें
اور ہم باقی 5 ون ڈے یا T20 آپ کے ساتھ کھیل لیں گے. اس میں خوش ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ چانسز ہیں اسی کے جتنا کم اوور کا میچ ہوگا اتنا چانس ایک ویک ٹیم کا بھی بن جاتا ہے. اور جتنے زیادہ دن کا جیسے 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہے اس کے اندر جو اچھی ٹیم اگر 1 یا 2 سیشن اچھا نہیں کھیلتی یا آپ اچھا کھیل لیتے ہیں تو وہ واپس باؤنس بیک کر کے اچھی ٹیمیں اوور کم کر دیتی ہیں, اوور ٹرن کر دیتی ہیں ٹیبلز کو, اور وہ پھر ایونچولی جیت کے وہ میچ آگے نکل جاتی ہیں. اچھا پاکستان کم اوور کے میچز کھیلنا پسند کرتا ہے. اچھا ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھ لیا PSL میں دیکھا, اور اس کے بعد جو ایک لٹمس ٹیسٹ تھا ود کمپیریٹیولی ویکر ٹیم بنگلہ دیش, جو لڑکوں نے 200 یا سے زیادہ کے اسٹرائک ریٹ سے رنز بنائے, ہم بابر اعظم یا رضوان کی 130-135 کا اسٹرائک ریٹ دیکھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان کو جو سائڈ لائن کیا ہے میرے خیال میں تو درست ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آیا ان دونوں کرکٹرز کا ان کمنگ جو نیئر فیوچر ہے اس میں کوئی T20 میں کوئی عمل دخل ہوگا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب یہ ٹیم سے ہمیشہ کے لیے ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا, یا یہ ون ڈے کھیلیں گے یا ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے؟ دیکھیے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ پلیئر اچھے ہیں لیکن ان کو گائیڈ لائن یا پش اس طرح سے ان کو ایک وہ دینا چاہیے, ایم ایک ٹارگیٹ دینا چاہیے کہ جی آپ کو یو گوٹ ٹو اچیو دس ٹارگیٹ, اور وہ اسی کہ ان کی ٹیکنیکل ایبلٹی ان پلیئروں سے زیادہ اچھی ہے. یہ ابھی 200 کے ایوریج سے اسٹرائک ریٹ سے ضرور کھیل رہے ہیں لیکن کن ٹیموں کے اگینسٹ؟ اپنے PSL کے اندر پرفیکٹ بیٹنگ ٹرک کے اوپر, اور جس کے اندر خاص طور پہ وہ فیلئر جو پاکستان میں تو فیلئر رہے لیکن PSL میں 10 میچز کھیل کے وہ واپس ہیرو بن جاتے ہیں, اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں دنیا فتح کر لیو. تو بات یہ ہے کہ جب ہمیشہ اسیسمنٹ جو ہے وہ ٹفر کنڈیشنز میں آپ کو کری جاتی ہے, مانی جاتی ہے. دنیا کے جو ہائیسٹ رینک کے جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ اگینسٹ بگر ٹیمز آف اسٹیچر, وہ ان ٹیموں کے اگینسٹ ہی ان کی اگینسٹ پرفارمنس ہوتی ہے جب ہی ان کا نام دنیا میں آتا ہے. کوئی سبی کے اندر یا بالکل پاکستان کے کوئی ایک کونے کے اندر کوئی 300-400 بھی کر لے گا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی unless they have achieved the target on a bigger platform. یہ ابھی کھیلنے بہت اچھا ہے, جو ہمارے نئے پلیئرز ہیں سب کچھ ہے ٹھیک ہے, ان کو آپ اچھے بڑے میچز کے اندر بڑی ٹیموں کے اگینسٹ ٹائم آپ واپس موقع دیں. اس میں وہ کیا کرتے ہیں جب بال چینج یا 8 انچ اوپر آتی ہے تو پھر فرق پڑ جاتا ہے بیٹنگ کے اسٹائل آف پلے میں. اب جو سلیکٹر ہیں اس وقت جو کنٹمپرری 2025 کی 26 کی کرکٹ ہونے والی ہے, تو جو سلیکٹر ہیں یو ہیو بین چیئرمین آف سلیکٹر, ان کو کس ایج گروپ کا ہونا چاہیے, ان کو کس اسٹیٹس کا حامل ہونا چاہیے؟ وائٹ بال اور جو ریڈ بال کرکٹ ہے اس کے حوالے سے ان کا کیا ریسنٹ یا ڈسٹینس پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس کے اندر ایج بیریئر کا تو کوئی تعلق ہے نہیں, اسی کہ وہ اسیسمنٹ ہوتی. یو گاٹ ٹو ریڈ ان بٹوین لائن ہاؤ گڈ اے پلیئر ہی از. ایک آرڈنری کسی پلیئر کو یا کسی کو سلیکٹر جب آپ بناتے ہیں تو وہ پھر یا تو اپنی پوزیشن کو ہولڈ کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی بات مان لیتا ہے, بورڈ والوں کی یا آپ کے جو ٹیم ممبرز ہوتے ہیں یا ان کی باتوں میں آ کے یا تو مان جاتے ہیں. اور جو بڑے نام کے جو پلیئر ہوتے ہیں وہ اپنی آئی کے اوپر, اپنے ایکسپیرئنس کے اوپر وہ ویلیو کرتے ہیں, اس کے اوپر ان کی وہ ہوتی ہے ویٹیج ہوتا ہے, اور وہ اپنے نام کے ساتھ کبھی وہ 19-20 کام نہیں کرتے. بہت شکریہ جناب شعیب محمد صاحب, آپ نے اپنے گلا قطرہ خیالات سے ہمیں اور ہمارے معزز سامعین کو آگاہ کیا. آپ کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ تھے جناب شعیب محمد. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اسپورٹس میگزین کا وقت ختم ہوتا ہے. یہ پیشکش تھی پروڈیوسر شاہ رخ فخر کی, جبکہ اس اسپورٹس براڈ کاسٹ کے منصب اعلیٰ ہیں ڈاکٹر احمد سہیل بسرا. اب راجہ اسد علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.